الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل المرسلين وخاتم النبيين وإطرته الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين والله بكل شيء عليم. سیرت سرکار قدی مرتبت. آج کی تقریر مجموعی اعتبار سے تقریر نمبر 188 اور موجودہ سال جو اس بابرکت ذکر کا 13واں سال ہے، اس سال کی اس موضوع کی نئی تقریر. ارادہ یہی تھا کہ کسی انداز سے یہ ذکر اس سال مکمل کر دیا جائے تاکہ آئندہ سال پھر سیرت رسول کا ایک جائزہ مختلف موضوعات کے تحت لیا جائے. ویسے ابھی تو بیان واقعات کے اعتبار سے ہو رہا، سن کے اعتبار سے ہو رہا، لیکن اس کے بعد علماء اعلام سیرت رسول کو مختلف موضوعات کے تحت بیان کیا کرتے ہیں. وہ خود ایک بہت طویل تقاریر کا مقتضی ہے، اتنا تو ممکن نہیں تھا. پھر بھی ارادہ تھا کہ آج 10 مختلف پہلو، لیکن اب یہ اندازہ ہو رہا کہ یہی حالات اور واقعات کو بھی مزید 1 سال کیا. ابھی پیغمبر اسلام کے پاس آنے والے ان وفود کا بیان نامکمل ہے، پیغمبر کے آخری حج کا بیان اور حج کے بعد سے لے کے پیغمبر کی وفات تک کے حالات، جبکہ اس سال کی تقاریر اختتام کے مرحلے میں داخل ہو گئی ہیں. آج کے بعد آئندہ منگل اس سلسلے کی آخری تقریر ہو. کوشش کی جائے گی کہ ماہ شوال اور ذوالقعدہ میں بھی کچھ 4-6 تقاریر اگر ہو سکے تو کر لی جائیں، مگر اگر اللہ نے وہ توفیق دے دی تب بھی واقعات کا بیان اس میں سمیٹا نہیں جا سکتا. تو خیر، پھر یہ ساری تمہید اس لیے تھی کہ پھر ہمیں کسی جلدی کی ضرورت نہیں. پہلے یہی ارادہ تھا کہ کسی طرح اس سال تقاریر مکمل کرنا ہے تو کچھ ایسے واقعات جنہیں چھوڑا جا سکتا ہے ان کو چھوڑ دیا جائے. لیکن اب جب یہ ممکن ہی نہ رہا تو وہی جو عام انداز چل رہا. اور اس میں یہ بتا دوں کہ تقریباً تمام سیرت نگاروں کا یہ طریقہ کار رہا کہ جب پیغمبر کی زندگی کے آخری سال کے حالات شروع ہوتے ہیں، سن 10 ہجری کا اواخر، تو اس وقت یہ موضوع شروع ہو جاتا ہے جو سورہ احزاب کی 40ویں آیت کا موضوع ہے، اور جو اصل میں گزشتہ منگل کو شروع ہوا تھا اور ابھی 2 ہفتے چلے گا. یعنی پیغمبر ہی کی زندگی فقط یہ دیکھ کر کہ پیغمبر کی دنیاوی اقتدار بھی حاصل ہو گیا، بہت سے لوگوں کے دل میں یہ لالچ، یہ خواہش کہ ہم بھی اسی انداز سے کیوں نہ اپنی قوم میں محترم قرار پائیں، اور طریقہ کار یہ اختیار کیا کہ مکمل طور پر پیغمبر کی نقل کی جائے. خیال یہ کیا کہ چونکہ انہوں نے دعوی نبوت کیا اس لیے ان کا اتنا احترام. خالی بات اقتدار کی ہوتی تب بھی بہت بڑی بات ہوتی. ہمارے یہاں ہماری زبان میں کرسی کی محبت تقریباً محاورہ بن گیا. خالی خزانے کی بات ہوتی تب بھی بڑی بات تھی. لیکن ہوتا یہ عام طریقہ کار ہے دنیا کی کہ جس کا معاشرے میں احترام ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں اقتدار نہیں ہوتا. اگر صاحب اقتدار ہوتا ہے پیٹھ پیچھے ہر آدمی اس کو گالی دینے کو تیار ہوتا. یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع ہو جائیں یہ بہت کم کہ لوگ واقعاً دل سے محبت بھی کریں اور وہ صاحب اقتدار بھی. جب کبھی کسی نبی کو حکومت ملتی ہے تو تقریباً یہ کیفیت بن جاتی ہے. تو پیغمبر ایک اعتبار سے اگر حکمران دیکھیں تو عرب کی پوری تاریخ میں ایسا حکمران کوئی نہیں گزرا، کیونکہ عرب میں قبائلی نظام تھا.
ایران کے پاس بادشاہ ہوتا تھا، روم کے پاس بادشاہ ہوتا تھا، یمن کے پاس بادشاہ ہوتا تھا. جزیرہ نمائے عرب میں تصور ہی نہیں تھا قبائلی، ہر قبیلے کا ایک حکمران. بہت 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 اگر کسی نے ترقی حاصل کی تو وہ عبداللہ ابن ابی تھا، جسے مدینے والوں نے مل کے اپنا بادشاہ بنانا چاہا، اور پھر اسلام آ گیا، وہ بھی نہ ہو سکا. یعنی ایک بہت بڑی بات تھی کہ پورے شہر کا ایک حاکم، اور ان حالات میں جب ایک شہر کا بھی ایک حاکم نہیں، مکے میں 14 آدمیوں کی کمیٹی کام کرتی تھی اور وہ سب برابر تھے. مدینے کے اندر تو آلریڈی 2 قبیلے اور چھوٹے چھوٹے دیہاتوں کی بات چھوڑ. تو دنیاوی اعتبار سے بھی عرب کی تاریخ میں پیغمبر جیسا بادشاہ کوئی نہیں گزرا اگر یہ لفظ غیر مناسب نہ ہو، یعنی صحیح لگے. پیغمبر کے لیے یہ لفظ صحیح نہیں، لیکن میں سمجھا رہا ہوں مسلمہ، اسود، صحاب اور سجا کے ذہن کہ آج تک عرب کی تاریخ میں اقتدار کے اعتبار سے دیکھو تو ایسا کوئی نہیں، اور اگر محبت کے اعتبار سے دیکھو تو اتنی مقبولیت کہ واقعا لوگ رش کرتے ہیں کہ یہ شخص اگر خالی اپنے چہرے پہ چلو ڈالتا ہے تاکہ چہرہ صاف ہو جائے تو اس کا بھی ایک خطرہ ہے، آج زمین پہ نہیں گرنے پاتا. ایسے اس کے عقیدت مند و محبت کرنے والے ہیں کہ دور بطور تبرک ایک ایک خطرے کو جمع کر کے لے جاتے ہیں. چنانچہ دونوں چیز کہ قوم محبت بھی کر رہی اور ساتھ میں اقتدار بھی. یہ جب پیغمبر میں پایا تو ایک بار آہستہ آہستہ ایک گروہ تیار ہونے لگا. تفصیلات اس سے زیادہ کی باتیں گزشتہ منگل کو آ گئی، لیکن اب ہوا کہ اس کی بنا سیرت نگاروں نے اپنا طریقہ کار یہ بنا لیا کہ 10 ہجری کے واقعات یہ جو 4 مشہور شخصیتیں رسول کے زمانے میں آئی تھیں ان کے مختصر صحیح حالات لکھے جاتے ہیں. اگر ان میں سے 2 کے حالات پیغمبر کے بعد تک چلے اور انہی 2 میں سے ایک کا بیان شروع ہو چکا تھا اور وہ تھا مسیلمہ. سورہ احزاب کی جس آیت کی تلاوت آج کی گئی یہ آیت 40ویں آیت ہے 33واں سورہ احزاب. ترجمہ یہ ہے کہ ما کان محمد آبا احد من رجالکم، محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن اللہ کے رسول ہیں اور نبیوں کے خاتم. واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا. یہ وہ آیت ہے جو ختم نبوت کے حوالے سے قرآن کی سب سے محکم، واضح اور نص صریح. خاتم النبیین، نبیوں میں آخری ہیں، نبیوں میں خاتم ہیں، نبیوں میں مہر. اور اسی لیے ضمناً یہ بتا دیا جائے کہ ہماری فقہ کے اعتبار سے ختم نبوت کا عقیدہ ایک ایسا عقیدہ ہے کہ جس کی نفی یا انکار کرنے والا کافر بھی ہے، نجس بھی ہے، اور بعض حالتوں میں مرتد کا لفظ بھی اس میں استعمال ہوتا ہے. وہ جو پیدا ہی عقیدے کے ساتھ ہوا وہ کافر، اور مسلمان ہونے کے بعد یہ عقیدہ اختیار کیا تو مرتد اور واجب القتل. کسی بھی نبی کو کسی انداز سے پیغمبر کے بعد ماننا، کیونکہ یہ ضروریات دین کا انکار ہے. پیغمبر کی ختم نبوت ضروریات دین میں شامل ہے، اور وہ تمام گمراہ فرقے کہ جو نبوت کا دعویٰ کر کے رسول کے بعد آئے. تو یاد رکھیے کہ مسلمانوں میں سے جو ایسے فرقے نکلے انہوں نے سب پیغمبر کی نبوت کو باقی رکھ کر اپنی نبوت کا اعلان کیا. مسلمانوں میں کام کرنے والا یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ رسول جھوٹے تھے، معذ اللہ، وہ سچے تھے، وہ نبی تھے، ان کے بعد ہمارے پھر نبوت کی قسمیں ہوئی. لیکن کیونکہ یہ فی الحال ہمارے کس موضوع سے خارج ہے کہ سیرت رسول حالات اور واقعات کے تحت. لیکن ایک اشارہ کرتے کہ پاکستان میں ایک ایسا فرقہ اور گروہ ہے، فرقہ بھی کہنا مناسب نہیں ہے، فرقے سے تو تصور ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے اندر کوئی گروہ ہے، ایک الگ عقیدہ رکھنے والے. اور سن 1974 میں ایک دم ظاہری اعتبار سے اس وقت نہ کوئی تحریک تھی، نہ کوئی ایسا مسئلہ چل رہا تھا، ایک دم ایک مسئلہ کھڑا ہوا اور اتنا بڑھ گیا کہ حکومت کو انہیں کافر قرار دینے کا بل اسمبلی سے منظور کروانا پڑا. اچھا، بظاہر بہت سارے آدمی آگے بڑھ کے اس کا کریڈٹ لیتے ہیں، لیکن مسئلہ صرف یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ سب ہوا کہ ایک دم کیسے سلسلہ شروع ہو گیا.
جو 5 صدی یا 1 صدی پرانا فتنہ مرحوم آیت اللہ محسن الحکیم کے حالات ہیں. یہ ایک واقعہ لکھا ہوا کہ زندگی کی آخری سانسوں میں یا آخری مہینوں میں پنجاب میں کوئی خط گیا تھا جس میں پورا واقعہ تھا، اور اس کے بعد انہوں نے جواب تو دیا اس کا بحیثیت مرجع، ہاتھ اٹھا کے اس وقت دعا بھی کی کہ خدا بندہ اس فرقہ گمراہ کا خاتمہ فرما، اور اس کے 3 سال کے اندر ایک دم بالکل نارمل حالات کے اندر اس کی بڑی تبدیلی آئی کہ وہ واقعہ ہو گئے. اگر میرا موضوع ختم نبوت ہوتا یا ایک عام مجلس پڑھ رہا ہوتا تو اس تفصیل میں چلا جاتا، لیکن اتنی گفتگو کرنے کے بعد تاکہ ہر ایک کے ذہن میں یہ واضح ہو جائے کہ ہمارے اعتبار سے اور ہمارے مراجع کے اعتبار سے اس قسم کی گمراہی بدترین گمراہی قرار دی گئی ہے کہ پیغمبر کی نبوت کے ساتھ کسی انداز کسی طریقے سے کسی اور کی نبوت کو مانا. وما كان محمد آبا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. یہ آخری نبی مسیلمہ کیوں پہلا شخص بنا کہ جس نے اس ختم نبوت پر اعتراض کیا اور کہا کہ یہ تو ہے ہی نبی، آخری نہیں، سچے ہیں آخری نہیں، ان کے بعد میری بھی نبوت ہے. اسی لیے پیغمبر کو بآواز بلند مدینے کے منبر سے یہ اعلان کرنا پڑا کہ جس دجال کے بارے میں، دجال آور عربی میں گانے کو آور کہتے ہیں، پیغمبر کا جملہ تھا کہ جس دجال آور کے بارے میں خبر دیتا آیا ہوں، اور یہ دجال کی خبر آئندہ تقریر میں آئے گی کیونکہ وہاں سے دجال کا واقعہ بھی آئے گا. جس دجال آور کے بارے میں گواہی دیتا آ رہا ہوں، خبر دیتا آ رہا ہوں، وہ دجال سے پہلے 30 جھوٹے آنے والے ہیں جن میں یہ پہلا جھوٹا. یہ گزشتہ منگل میں یہ والا ٹکڑا تو آ چکا ہے. مسیلمہ اس اعتبار سے سب سے اہم بنا. اب جو اس کے حالات اور واقعات ہیں میں نے عرض کیا جو اس میں ایک مجبوری یہ کہ پیغمبر کی زندگی میں اعلان نبوت کرتا، مگر اس کا خاتمہ اور اس کا حشر پیغمبر کے بعد ہمارے سامنے آتا، کیونکہ موضوع مسیلمہ نہیں، اس لیے ہمیں یہ کوئی فکر نہیں ہے کہ اس کے سارے حالات مکمل کر لیے جائیں. جتنا پیغمبر کے زمانے میں اور پیغمبر کے سامنے اس نے گمراہی پھیلائی اس کا تھوڑا سا بیان، اور وہ بیان شروع ہوتا ہے ایک بار پھر اسی جملے سے کہ یہ عمر 100 سال سے زیادہ تھا جس وقت اس نے اعلان نبوت کیا. پیغمبر کی عمر مبارک 63 سال، 40 سال تقریباً یہ رسول کی عمر میں پڑا. پیغمبر کے والد تو چھوڑیے، پیغمبر کے دادا کے زمانے میں، اور اتنے طویل عرصے تک یہ خاموش، اسے کہیں کسی اس انداز کی گمراہی سامنے نہیں آئی. لیکن بالکل آخری زمانے میں وہ یمن کی فتح، وہ مولا کی حکومت، وہ پیغمبر سے لوگوں کی عقیدت، اور یہ سب دیکھ کر ایک بات 100 سال کا خاموش اور چپ رہنے والا ایک دم سے اس کے دل میں بھی اقتدار کا سودا سمایا، اعلان نبوت. یہ میں گزشتہ منگل کو عرض کر چکا ہوں کہ پہلے مدینے آیا تھا اپنی قوم کے ساتھ، پھر وہاں کا واقعہ اور پیغمبر کا اس کی شرط ماننے سے انکار کرنا، اور پھر واپس پلٹ کے وطن جانا. کچھ ایسی اصولی باتیں جن کو مسیلمہ کے واقعے سے سمجھنے سے آسانی ہوتی ہے، اس لیے اور زیادہ میں اس کی تفصیل میں جا رہا ہوں. اچھا، وہ جو کچھ باتیں ہیں وہ ابھی آپ کے سامنے آ رہی ہیں. اپنی قوم میں واپس گئے. قوم میں واپس جانے کے بعد ایک بار اس نے اعلان نبوت کیا. مدینے میں بیٹھ کر بھی یہ تو کہہ چکا تھا نا کہ دیکھو محمد نے مجھے اپنا شریک بنایا. وہ واقعہ آ چکا ہے، دوہرانا نہیں چاہتا. اور پیغمبر سے ملاقات کے موقع پہ بھی کہہ تو چکا تھا نا کہ مجھے حصہ دیجیے تو میں آپ کی نبوت کو آگے بڑھاؤں، اور پیغمبر نے منع کر دیا. واپس آنے کے بعد ذرا سے واقعات کو بدل کر ایک بار اس نے یہ کہنا شروع کیا کہ اللہ جس طرح عیسیٰ کے بعد ان محمد کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور ان پر ایک کتاب نازل کی، اس کتاب جو چیز عیسیٰ کی شریعت کے خلاف تو یہ والی مانی جائے گی، اور جس حکم کے بارے میں یہ کتاب خاموش اس میں وہی شریعت عیسیٰ چلے. اسی طرح خدا نے مجھے بھی ان کا شریک نبی بنایا. اچھا، اب شریک نبی کا تصور واضح نہیں تو باقاعدہ اس نے کہا کہ میرا اور ان کا وہ رشتہ جو موسیٰ اور ہارون کا رشتہ تھا، یہ دونوں ایک زمانے میں تھے، دونوں برابر سے نبی تھے اور دونوں اللہ کی طرف سے حجت تھے. چنانچہ میں وہی رشتہ رکھتا ہوں، اور شریعت کے اعتبار سے یہ تو ہوا نبوت کے اعتبار سے، اور شریعت کے اعتبار سے میرا اور ان کا رشتہ وہ جو ان کا اور عیسیٰ کا کہ اللہ نے میرے اوپر بھی ایک کلام نازل کیا
اور اس کلام اگر کوئی چیز قرآن کے خلاف پائی جائے تو چونکہ یہ بعد میں آیا تو قرآن کینسل اور یہ مانا جائے، اور جو چیز ایسی آ جائے کہ جس کا تذکرہ، اور اگر کسی مسئلے پہ یہ کتاب خاموش تو وہی قرآن کا مسئلہ چلے، نہ نبوت کا انکار ہے نہ قرآن کا انکار ہے، لیکن بات یہی ہے کہ نبوت میں شریک ہوں اور قرآن کے بعد میرے اوپر جو کتاب آئی وہ کتاب ناسخ ہے قرآن کی، اس کا نام بھی اس نے رکھا تھا فرقان۔ دو کتابیں ہوں گی، ایک قرآن ایک فرقان، اور اس کی امت دونوں کتابیں پڑھتی، قرآن بھی اور فرقان کا، جو فرقان میں آیا اس میں یہ چلے، جس میں فرقان خاموش وہی قرآن چلے۔ اور اس کے بعد ایک شریعت بھی بنانا شروع کر دی، مگر اس سے پہلے ایک بار اس نے پیغمبر کے نام ایک خط بھجوایا، من مسیلمہ رسول اللہ۔ جو پیغمبر کا طریقہ تھا نا کہ جب بھی کسی کو خط بھجواتے تھے اپنا نام پہلے لکھتے تھے، اور جس کے نام خط ہے وہ بعد میں تھا۔ اسی بات پر تو ایران کا بادشاہ خسرو پرویز اتنا ناراض ہوا کہ خط تک پڑھنے کو تیار نہیں کہ یہ کون معاذ اللہ گستاخ و بے ادب جس نے اپنا نام پہلے لکھا اور میرا نام بعد میں۔ تو اب مسیلمہ نے وہی طریقہ لیا، اپنا نام پہلے، من مسیلمہ رسول اللہ کر کے یہ کذاب ہے، جھوٹا ہے، لیکن لکھتا یہ ہے من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ، یہ اللہ کے ایک رسول کی طرف سے معاذ اللہ دوسرے رسول کے نام ہے خط۔ وَإِنِّ قَدْ اشْتَرَكْتُ فِي الْأَمْرِ مَعَكُمْ وَإِنَّ لَنَا نِصْفُ أَرْضٍ وَلَكَ نِصْفُ أَرْضٍ وَلِيَ الْمَدَرُ وَلَكَ الْوَبَرُ وَلَكِنْ كَانَ قُرَيْشًا قَوْمٌ يَعْتَدُونَ۔ ترجمہ یہ ہے کہ یہ خط ہے مسیلمہ کے طرف سے محمد کے نام جو اللہ کے رسول، ان قد اشترکت فی الامر معک، اس معاملے میں اب میں تمہارے ساتھ شریک ہو گیا ہوں، یعنی معاملہ ہے نبوت۔ اور اس کے بعد لکھتا یہ جملہ یاد رکھیے گا کہ اس لیے کہ آگے اسی جملے کی مدد سے اس نے نبی کو گمراہ کیا، اب نہیں جیسے جھوٹے نبی کو۔ بہرحال یہ جملہ ابھی اس وقت جملہ یہ وَإِنَّ لَنَا نِصْفُ أَرْضٍ، اللہ نے زمین تقسیم کر دی، آج سے آدھی زمین ہماری، نصف لقریش اور آدھی قریش کے لیے تمہارے لیے، ولیکن کان قریشا قوما یعتدون، لیکن قریش وہ قوم ہے جو عدل اور انصاف نہیں کرتی۔ یہ خط پیغمبر کے نام جا رہا، یعنی آدھی دنیا آپ کی آدھی دنیا ہماری، لی المدر ولک الوبر۔ اور اس کے بعد یہ بھی لکھا جا رہا ہے کہ آخر وہ تقسیم کیسے، لی المدر، مدر میرے لیے ہے، وبر تیرے لیے۔ مدر یعنی شہری علاقہ، وبر مانے دیہاتی علاقہ، خانہ بدوش، بدو، بادیہ نشین، گاؤں میں رہنے والے وہ تیرے لیے، اور جتنے بڑے بڑے شہر ہیں وہ میرے لیے۔ یہ خط لے کر دو آدمی مدینے کی طرف بھجوائے۔ یہ جب پیغمبر کے پاس پہنچے اور وہاں جا کے یہ پیغام، دیکھیے بالکل اس نے اسٹائل وہی رکھا جو پیغمبر کا طریقہ تھا کہ اپنے نمائندے روم کے بادشاہ کے پاس، ایران کے بادشاہ کے پاس اور مصر کے بادشاہ کے پاس بھجوائے گئے، اسی انداز سے اختیار کیا، اور آنے کے بعد یہ خط پیغمبر کے حوالے کیا۔ مسجد میں یہ دو قاصد پہنچ رہے، پیغمبر نے سوال کیا تم کون؟ کہا کہ ہم مسیلمہ کی طرف سے آئیں۔ کہا کہ تمہارا مسیلمہ کے بارے میں عقیدہ کیا؟ انہوں نے کہا کہ ہم اپنے پیغمبر کو بالکل سچا اور برحق سمجھتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ مسیلمہ کی قوم پہلے آ کے اسلام قبول کر گئی، انہی کے ساتھ تو مسیلمہ آیا، اب بعد میں جا کر وہ مسیلمہ کی باتیں ماننے لگے۔ تو قاصدوں نے کہا کہ ہم اپنے پیغمبر کو سچا اور برحق سمجھتے ہیں۔ پیغمبر نے اس وقت ایک جملہ ارشاد فرمایا جو نہ صرف یہ کہ اسلام کی شریعت کا ایک اصول بنا، بلکہ شاید یہ دنیا بھر کے نظام قانون میں شامل ہے۔ اتنا بڑا دعویٰ میں کر تو نہیں سکتا ہوں کہ میں نے ساری دنیا کے قانون دیکھے، لیکن شاید پیغمبر نے فرمایا کہ اگر قاصد کا قتل ممنوع نہ ہوتا تو اسی وقت ہماری گردنیں اڑا دی جاتی۔ اس کے بعد سے شریعت کا یہ اصول بنا کہ جو کسی کا سفیر، ایلچی یا قاصد یا نمائندہ بن کے آتا اس کا خون نہیں بہایا جا سکتا، چاہے وہ واجب القتل ہی کیوں نہ ہو، الا چند چیزوں کہ وہ آنے کے بعد سفارت کا کام چھوڑ کے فتنہ و فساد کا کام شروع کرے، وہ الگ مسئلہ۔ لیکن پیغمبر نے کہا تم واجب القتل، اس لیے کہ تو واضح مسئلہ کہ اسلام لانے کے بعد اگر کوئی اس سے پھر جاتا تو اس جرم کا نام ہے ارتداد، اور ایسے گناہ گار کا نام ہے مرتد، اور اس کی سزا یہ ہے کہ وہ واجب القتل ہو جاتا، لیکن قاصد اور قاصد کا قتل ممنوع۔ یہ ایک ایسا اصول بنا کہ دنیا بھر بدتر سے بدتر مجرم بھی ہو، سفیر کو زیادہ سے زیادہ ناپسندیدہ شخصیت قرار دے کے نکالا جاتا،
خیر اس کے بعد پیغمبر نے خط پڑھوایا. جیسے ہی خط پڑھا پیغمبر کے چہرے پہ آثار جلال طاری ہو گئے اور پیغمبر نے کہا کہ فوراً اس کا جواب لکھو. جواب لکھا گیا کہ محمد رسول اللہ الی مسیلمہ کذاب. یہ اللہ کے سچے رسول کی جانب اس آدمی کے نام ہے کہ جو جھوٹا آدمی. السلام علی من اتبع الہدی. کافر ہے اور ایسا بدترین کافر اس کو پیغمبر سلام نہیں بھیج سکتے. لیکن خط بغیر سلام کے ہو یا آداب اسلامی کے خلاف تو وہی جملہ پیغمبر نے لکھوایا جو حضرت سلیمان نے ملکہ سبا بلقیس کے نام لکھوایا تھا اور قرآن میں آیا. السلام علی من اتبع الہدی. یہ جملہ وہاں کہا جاتا کہ جہاں کے سامنے والے مجمع وہ لوگ ہوں جن کو سلام کرنا جائز نہیں. ترجمہ یہ ہے کہ سلام ہو ان پر جو ہدایت کے پیروکار. اس کے بعد کا جملہ وَإِنِّ قَدْ بَلَغَنِي كِتَابُكَ كِتَابُ الْكِذْبِ وَالْغَدْرِ وَالْاِفْتِرَاءِ عَلَى اللَّهِ وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. پیغمبر کا جملہ جب قد بلغنی کتاب میرے پاس تیرا خط پہنچا. کتاب کذب وغدر والافتراء. ایک ایسا خط جو جھوٹ سے بھرا غداری سے بھرا اور افتراء تہمت سے بھرا ہے علی اللہ اللہ پر. اس کا یہی جملہ تو تھا نا کہ اللہ نے شریک کر دیا, اللہ پہ تہمت لگائی گئی. وَإِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ. زمین اللہ کی يَرِثُهَا مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ. اپنے بندوں میں جسے چاہتا ہے وارث بناتا ہے. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. اور عاقبت صاحبان تقویٰ کے لیے. دنیا میں قبضہ تو فرعون کو بھی مل سکتا. وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. عاقبت متقین کے لیے ہے. فَأَهْلَكْتَ أَصْحَابَ حِجْرٍ. تو نے اپنی قوم کو ہلاک کر دیا. عبادت اللہ ومن صوت معک. اللہ تجھے اور جو تیرے ساتھ آواز بلند کر رہے ہیں ان سب کو ہلاک کرے. والسلام. اور یہاں پہ پیغمبر کا خط مکمل ہو گیا. اب یہ خط لے کر ادھر قاصد واپس جا رہے ہیں. اسی موقع پر جب یہ خط کا جواب بھجوائے پیغمبر اسلام کو اتنا جلال تھا کہ مسجد النبوی میں مسلمانوں کو جمع, کیونکہ ایک جملہ میں نے ابھی کہا کہ قاصد آئے اور اپنے قاصد ہونے تک رہے تو دوسری بات, لیکن اگر وہ قاصد ناجائز فائدہ اٹھا کے فتنہ و فساد کی آگ پھیلانا شروع کر دی. اس کے قاصدوں نے یہی کیا کہ اس دوران جس سے ملاقات ہوئی تھی انہیں قائل کرنے لگے. پیغمبر نے خطبہ دیا اور کہا کہ سنو وہی خطبہ جو آج بھی شروع میں آ چکا ہے اور گزشتہ منگل کی تقریر کے آخر میں, لیکن وہ کسی اور حوالے سے آ رہا تھا. ترتیب میں یہاں پر کہ مسلمہ کے قاصد جواب دینے کے بعد پیغمبر ساری مسجد مسلمانوں کو جمع کر کے ارشاد فرمان کہ سنو میں دجال آور کانے دجال کے بارے میں تمہیں خبر دیتا رہا ہوں. اس سے پہلے جو 30 کذاب آنے والے ان میں سب سے پہلا کذاب یہ ہے کہ جس کا نام مسلمہ. پیغمبر اسلام سارے مدینے کو اس کے خطرے سے آگاہ کر دیا. لیکن اس کی قوم اس کی نبوت بڑی تیزی سے پھیلنے لگی اور خاص طور پر جو قابل ذکر نقطہ وہ یہ ہے کہ وہ قوم جو اسلام لا چکی تھی اس کے بعد, اور یہی اس کی مجبوری تھی کہ اسی لیے بار بار اپنی قوم سے کہتا کہ میں نہ اسلام کی مخالفت کر رہا ہوں نہ قرآن اور نہ اس کی رسالت. یہ سب برآکر میں تو اس کے بعد اس طرح آیا ہوں جیسے ہی حضرت عیسیٰ کے بعد آیا. اب ایک جملہ ذہن میں رکھیے گا, یہ جو واقعات پیش آئے اس سے کچھ مہینے پہلے مباہلے کا واقعہ پیش آیا. مباہلے کے واقعے میں یہ پیغمبر کے جملے تھے کہ میں حضرت عیسیٰ کی مذمت نہیں کرتا ہوں, میں عیسیٰ کی کتاب انجیل کا رد نہیں کرتا ہوں, میں تو صرف یہ کہتا ہوں اس کے بعد اللہ نے یہ سب کچھ مجھے دیا. پیغمبر کے الفاظ نہیں دوہرا رہا, مفہوم. یہ جو تقریر تھی یہ پیغمبر مباہلے کے موقع پر اور اس کے بعد مسلسل کر رہے تھے کہ دیکھو میں عیسیٰ کا انکار نہیں کر رہا ہوں, وہ اللہ کے نبی تھے ان کے بعد میں آیا. میں انجیل کو رد نہیں کر رہا ہوں, انجیل کے بعد قرآن لے کے آیا ہوں. میں شریعت عیسیٰ کو جھوٹی شریعت نہیں کہہ رہا, اس کے بعد شریعت اسلام آئی. پیغمبر کے سارے جملے اس نے رٹے ہوئے جو پیغمبر ابھی 1 سال پہلے یا 8 مہینے پہلے مباہلے میں کہہ چکے, اب وہ سب استعمال کر رہا. کہہ رہا کہ جس طرح سے عیسیٰ کے بعد یہ ہو سکتا ہے ان کے بعد میں بھی ہو سکتا ہوں. شریعت ان کی مانتا ہوں, قرآن ان کا مانتا ہوں, نبوت ان کی مانتا ہوں, لیکن اس کے بعد میرا کام شروع. تو ایک طرف قوم اسلام لا چکی, اسلام ہی کے ذریعے سے ان کو بہکا رہا. دوسری جانب ایک بڑا فائدہ اس کو یہ ہو گئے کہ پیغمبر کا ایک عمل معاذ اللہ توحید رسالت جھلک نہ جائے اس جملے میں. تھوڑا حضرات آگے آ جائیے, کچھ لوگ بعد میں آ رہے ہیں اور بالکل جوتیوں کے پاس بیٹھ رہے ہیں, تھوڑا سا درخواست کی جگہ. اچھا, پیغمبر کا ایک عمل یہ اس لیے کہنا پڑ رہا کہ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ تاریخ نہ سمجھنے کی بنا پر ہمیں مراجع کرام تک پہ اعتراض ہو جاتا. پچھلی دفعہ بھی میں نے یہ عرض کیا تھا نا کہ پیغمبر نے مسیلمہ کے لیے سونا بھجوا دیا اور مسیلمہ نے اس سے کتنا غلط فائدہ اٹھا کر ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا.
آج ایک اور بات سنیے، اور یہ بات تو گزشتہ منگل سے زیادہ اہم، سیرت رسول اسی لیے تو سنی جاتی، ایک تو اس کا ثواب اپنی جگہ، اس کے ساتھ کہ عملی زندگی میں جو چیزیں آ رہی ہمیں پتہ چلے کہ جہاں پہ انسان ہو چاہے وہ کتنا ہی مقدس اور پرہیزگار اور عالم کیوں نہ ہو، مگر یہ چیزیں تو رسول نے اپنی زندگی میں واضح کر دی۔ سنیے، جب یہ چیز بڑھ گئی، پیغمبر کو اطلاع مل رہی ہے کہ مسیلمہ یہ کہہ کر اپنی نبوت کو پھیلا رہا ہے کہ وہ آپ کو مانتا، آپ کے بعد اپنے آپ کو ہارون امت قرار دے رہا ہے۔ اس نے اپنے دو لقب رکھے تھے مسیلمہ نے۔ یہ تو کذاب رسول نے کہا تھا نا، ایک وہ ہارون کہتا تھا اپنے آپ کو، وہ اس حوالے سے کہ ایک وقت میں دو نبی ہیں اور ایک کے بعد دوسرا، اور جو بعد والا ہے وہ پہلے نبی کی زندگی میں آ چکا، اور دوسرا یہ اپنے آپ کو رحمان کہتا تھا، مسیلمہ رحمان۔ ہم تو کہتے ہیں مسیلمہ کذاب، اس کا پہلا نام تھا مسیلمہ حبیب، دادا کی وجہ سے۔ جب اعلان نبوت کیا مسیلمہ رحمان، کیوں؟ اس لیے کہ لوگوں نے کہا کہ مدینے والے نبی پر جبرائیل وحی لے کے آتے، تمہارے پاس جو وحی آئی ایک پوری کتاب لکھ لی اس نے فرقان، وہ قرآن یہ فرقان، یہ آخر کہتے کہا کہ وہاں پہ جبرائیل آتے، میرے اوپر رحمان آتا۔ کون رحمان کا؟ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ وہ جو رحمان اس آیت میں آیا یہ میرے پاس آتا اور مجھ کو وہی پہنچا کے جاتا، چنانچہ میں مسیلمہ رحمان۔ اچھا، اب اسی وقت جو واقعہ سنا رہا تھا اس کے اندر یہ جملہ آتا کہ پیغمبر کو مدینے میں اطلاع ملی کہ یہ آپ کا نام قرآن کا نام لے کر لوگوں کو بہکا رہا۔ ایک تو ہوتا ہے کہ بالکل کہتا ہے یہ جھوٹے ہیں، جیسے قریش مکہ نے کہا کہ معاذ اللہ یہ جھوٹے ہیں، غلط ہے ان کا عقیدہ، ان کا دین ہم سے الگ۔ مسیلمہ وہ تو نہیں کہہ رہا، اور اب کہنے کی بات یہ ہے کہ اب سرزمین عرب یہ بات کوئی کہہ بھی نہیں سکتا، کوئی سنے گا بھی۔ پیغمبر کا کلمہ ہر طرف پڑھا جا رہا۔ وہ سن 163 تھا جس سال پیغمبر نے اعلان رسالت کیا، کہ اس وقت پیغمبر کی تبلیغ روکنے کے لیے یہ کہنا ضروری تھا کہ یہ جھوٹے ہیں ہم سچے، اور اب 22 سال کی محنت کے بعد اب یہ کوئی نہیں کہے گا۔ اب جسے پیغمبر کی مخالفت کرنا، چہرے پہ نقاب وہ پیغمبر ہی کے نام کی اوڑھ کے آئے گا۔ 22 سال کے بعد اتنی تبدیلی آ گئی جب پیغمبر کو یہ اطلاع ملی کہ مسلسل یہ ایسی باتیں میرے حوالے سے کہہ رہا۔ پیغمبر نے چاروں طرف دیکھا اور اسی کے علاقے یمامہ کا، یمن کے ایک علاقے یمامہ سے اس کا تعلق، وہاں کا رہنے والا ایک مسلمان قرآن سیکھنے کے لیے مدینے آیا ہوا تھا۔ بار بار میں عرض کر رہا ہوں کہ اسلام تو پہنچ چکا تھا اس کے علاقے، تو وہاں سے کچھ لوگ تعلیم دین حاصل کرنے مدینے آئے۔ یہ چھوٹے چھوٹے واقعات، سرسری واقعات یہ بتاتے کہ اس زمانے میں پیغمبر نے نظام کیسا بنا لیا تھا۔ ہر علاقے سے کچھ لوگوں کو بلایا جاتا تھا، آؤ تعلیم حاصل کرو اور اپنی قوم کو جا کے بتاؤ۔ پوری قوم، پورا یمن کا علاقہ تو مدینے میں سما نہیں سکتا، ایک سسٹم بنایا تھا جو آج کل ہمارے یہاں حوضہ کہلاتا۔ خیر، پیغمبر نے دیکھا اس کے علاقے کا کوئی آدمی ہے، پتا چلا کہ ہاں ایک نوجوان ہے، رحال اس کا نام، بہت ہی عقیدت مند ہے، پیغمبر کا بھی اسلام کا جذبہ ہوگا، وہی آدمی اپنا وطن چھوڑ کے دربدری اختیار کرے گا فقط قرآن سیکھنے کے۔ پیغمبر نے اسے بلایا اور کہا کہ یہ آدمی بھی تمہارے علاقے کا، تم بھی وہاں کے ہو، قرآن تم نے مجھ سے پڑھ لیا، اتنی معلومات لے لی ہیں، تم واپس جاؤ، اور واپس جانے کے بعد اپنی قوم کو میرا پیغام دو کہ یہ میرے نام سے ساری جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے، اللہ کے نام سے جھوٹی باتیں کہہ رہا ہے، نہ اس کی شریعت میری شریعت کو منسوخ کرنے والی ہے، نہ اس کا رشتہ مجھ سے ہارون موسیٰ کا ہے، نہ فرقان کتاب اللہ کی کتاب۔ پیغمبر نے ساری تفصیلات بتا کے اس کو بھیجا۔ خلاصہ یہ ہے کہ کیسے آدمی کو بھیجا ہوگا اور کتنا تیار کر کے بھیجا ہوگا۔ اب دیکھیے کیا ہوا، صرف اس لیے بتا رہا ہوں، ایک تو اس لیے کہ یہ واقعات میں سے ایک واقعہ، دوسرا اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے کہ بعض اوقات وہ بولا کہ غلطی سے لوگ مرجعیت کے اوپر اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ سر ہمارے یہاں تو وہ غلطی بھی نہیں ہوتی جس کو لوگ سمجھتے ہیں کہ غلطی ہو گئی۔ پیغمبر کی زندگی کا واقعہ دیکھیے، خاص رحال کو تیار کر کے بھیجا، جس کی تائید کی کہ یہ میرا نمائندہ آ رہا ہے تمہارے اندر، قوم والوں اس کی بات مانو، یہ گیا۔ اور جانے کے بعد لٹیا تو اس نے ڈبو دی، بیڑا تو اس نے غرق کر دی۔ جاتے ہی یہ مسیلمہ سے ملا، پتہ نہیں دونوں میں کیا باتیں، کون بتائے، یا مسیلمہ بتائے یا خود یہ بتائے، تیسرا تو کوئی تھا نہیں۔ بہرحال اس خفیہ میٹنگ کا ہمیں کچھ پتہ نہیں چلا۔ بعض اوقات کسی خفیہ میٹنگ میں بیٹھنے والے 2-4 دن بعد، 2-4 ہفتے بعد، 2-4 مہینے بعد بتاتے ہیں ہماری کیا بات ہوئی، اخبارات میں ہیڈنگ لگ جاتی ہے، شاید سرخی آتی ہے کہ آج فلاں صاحب نے یہ انکشاف کر دیا، مگر یہ مرتے مر گئے، انکشاف کچھ نہیں ہوا، لیکن عقل مند سمجھ جائے گا کہ کوئی ایسی بات نہیں ہوا یہ کہ اگلے دن پہلے تو اس نے یہ ثابت کیا کہ میں رسول کا نمائندہ، وہ تو صحیح ثابت کیا، پیغمبر نے اس کی تائید کی تھی سے بھیجا، اور آ کر کہا مجھے اس لیے بھیجا کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ اللہ نے یمن کے لیے مسیلمہ کو نبی بنایا اور مدینے کے لیے مجھے بنایا۔
تو اس سے جزیرہ نما عرب کے آدھے وہ رہا تھا جو پیغمبر کا نمائندہ بن کر خاص اس کام کے لیے بھجوایا گیا کہ یمن کے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، ان کی گمراہی ختم ہوئی، اسی نمائندہ رسول نے جا کے مسیلمہ سے ہاتھ ملا لیا۔ خالی ہاتھ ہی نہیں ملایا بلکہ وہ ساری دلیلوں سے۔ اچھا، اب تاریخ میں آگے نہیں لکھا ہے کہ پیغمبر نے اسے کیا کچھ دے کے بھیجا، وہ نہیں ہے، لیکن ایک اندازہ ہے کہ شاید کوئی تحریر دے کے بھیجا ہوگا، شاید کوئی گواہ اس سے پہلے بھجوایا ہو کہ وہ آدمی آ رہا ہے وہ میرا نمائندہ۔ اس نے ان ساری چیزوں کی مدد پہلے اپنے آپ کو نمائندہ رسول ثابت کروا دی اور پھر اعلان کیا کہ مجھے بھیجا اس مشن پہ گیا کہ تم میں سے جو لوگ مسیلمہ کے بارے میں بدگمان ہیں، تو مدینے والا رسول کہتا ہے کہ مسیلمہ سچا رسول، اللہ کا رسول ہے، اس کی شریعت صحیح ہے اور وہ ساری باتیں کرے گی۔ اب دیکھیے اس کے بعد تائید رسول، اور واقعاً جب مدینے سے چلا تھا تو پورا نمائندہ رسول بن کے نکلا، اور ایسا یہ مسیلمہ کے ساتھ پکا اس کا ساتھی بنا کہ وہ آخری لڑائی جس میں مسیلمہ مارا گیا لشکر اسلامی کے ہاتھ، وہاں تک یہ مسیلمہ کے ساتھ رہا اور اس وقت تک اس نے ساتھ نہیں چھوڑا۔ پیغمبر نے جس پہ بھروسہ کر کے بھجوایا وہ کیسا نکلا، وہ معصوم، اس کی مصلحتیں خود جانتے، معلوم بھی ہوگا رسول کو کہ کیا ہونے والا، لیکن جب بعض مصلحتوں معصوم رسول کا نمائندہ ایسی اتنی بڑی گڑبڑ کر سکتا تو مراجع اور مجتہدین سے یہ توقع کرنا، جبکہ وہ گڑبڑ بھی نہیں ہوتی۔ میرے اس جملے کا یہ مطلب نہ نکلے کہ اچھا مراجع تو ٹھیک، یہ تو ثابت ہو گیا کہ وکیل گڑبڑ ہوتے، نہیں، یہ بھی نہیں کہہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں وہاں مسیلمہ میں تو گڑبڑ ہوئی، جہاں گڑبڑ بھی نہیں ہوتی، لا علمی، معلومات نہ ہونا، شریعت کو نہ سمجھنا، وکیل اور موکل کے درمیان کیا ڈیلنگ ہے وہ معلوم نہ ہونا، چنانچہ ہم بدگمان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب نمائندہ ایسا ہے تو مرجع بھی ایسا ہوگا۔ وہاں رسول کی زندگی میں دو ایسے واقعات تھے، ایک واقعہ 2 سال پہلے آیا، وہ دبے الفاظ میں آیا تھا، اس لیے کہ اس واقعے میں جس نے پیغمبر کا نمائندہ بن کے گڑبڑ کی اس آدمی کا نام ممبر سے لینا مناسب نہ تھا، چنانچہ واقعات دبے الفاظ میں آئے۔ یہاں تو کوئی حرج نہیں ہے، ایسا ہی واقعہ اس سے پہلے بھی پیش آ چکا تھا فتح مکہ کے موقع پر۔ خیر، اب دیکھیے یہ دوسری چیز ہوگی۔ پہلی چیز جس سے یہ اپنی نبوت کو پھیلا رہا، کیونکہ واقعات بالکل رسول کے ساتھ چل رہے ہیں اس لیے اتنی میں تفصیل میں جا رہا ہوں۔ پہلی چیز جس سے یہ اپنی نبوت کو پھیلا رہا، پیغمبر کی مباہلے والی تقریریں یاد کر کے اس کو دہرا رہا، تو سارے پیغمبر کے دلائل کر کے ان کے لیے، مگر اس کو موقع مل گیا وہ دلائل استعمال کرنے۔ دوسرا، پیغمبر کے نمائندے ہی نے آ کر الٹی پٹی پڑھا دی قوم کو، چنانچہ قوم گمراہ ہو۔ تیسری چیز وہ یہ کہ اس نے وہ جذبہ بھی ابھار دیا جو ہر وہ آدمی مسلمانوں میں پیدا کرتا جو اسلام کا خاتمہ کرنا چاہتا۔ مسلمان ویسے آسانی سے شکست نہیں کھاتا، مگر یہ چیز کیا، قومیت اور نسل پرستی کا جذبہ، وہ ایک مرتبہ اس نے ابھار دیا۔ کیا یمن والوں، یہ تقریباً اس سال کی پہلی دوسری تقریر میں ایک جملہ آیا تھا، مجمع نے بھی اس وقت اس کو توجہ سے نہ سنا ہوگا۔ میں نے جملہ یہ کہا کہ یمن میں اسلام پہنچنا بہت کمال کی بات ہے، کیونکہ یمن والے ہمیشہ سے اپنے آپ کو عربوں سے بڑا سمجھتے ہیں، کہتے تھے ہمارے پاس ایک پرانی تہذیب ہے، ملکہ بلقیس کی تہذیب، قوم سبا کی تہذیب۔ وہ کہتے تھے ہمارے پاس باقاعدہ شروع سے بادشاہت، ہمارا علاقہ کلچر کے اعتبار سے، دولت کے اعتبار سے اور اپنی تاریخ کے اعتبار سے ان جاہل بدوؤں سے بہتر، جو آدمی اپنے آپ کو بڑا سمجھتا اسے قائل کرنا کہ آگے ان کی بات مانو بہت مشکل ہوتا۔ لیکن اس وقت میں نے کہا تھا یہ مولا کا کمال دیکھیے کہ ایسے علاقے کو جا کے ایسا مخلص بنا دیا جس علاقے میں علی گئے، مگر جو علاقہ یمامہ کا وہاں پہ مسیلمہ نے اسی چیز کو استعمال کیا۔ ارے تم یمنی ایسے بدوؤں کی بات کر رہے جو ہمیشہ سے تمہارے بزرگوں کے جوتے چاٹتے تھے۔ یمن کے لوگ تاجر، یمن کے لوگ مالدار، عرب کے لوگ بدو، دیہاتی کا لفظ بھی مناسب نہیں، اس سے بھی گھٹیا درجے۔ اس نے تیسری چیز یہ کی کہ جذبہ پھیلا دیا، چنانچہ ایک واقعہ ملتا ہے، واقعات تو کئی، لیکن جیسا کہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ سیرت رسول جو دوسری چیزیں ضمناً آتی ہیں اس کو میں مختصر ہی رکھتا ہوں۔ مثلا طلیحہ نمری کا واقعہ، طلیحہ نمری اسی یمامہ کے ایک چھوٹے سے گاؤں کا رہنے والا تھا، اور اسے یہ خبر ہوئی کہ شہر وہاں پہ ایک نیا نبی آیا، یہ مسلمان تھا طلیحہ، کہا ذرا چل کے اس کو بھی دیکھ لو۔ جب میں مدینے جا کر اصلی رسول کو دیکھ کر ایمان لا چکا، اس کو بھی چیک کرو۔ آیا یہاں مسیلمہ سے ملاقات، کہا کہ کیا تم ہی وہ ہو جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہو؟ مسیلمہ نے کہا ہاں میں کہتا ہوں۔ کہا اچھا یہ بتاؤ تمہارے پاس خدا کا پیغام لے کے کون آتا؟ کہا رحمان آتا، اور وہ رحمان جو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں، یہ بتاؤ وہ کس وقت آتا؟ اب اپنے حساب سے وہ چیک کر رہا، کہا وہ رات کے اندھیرے میں میرے پاس آتا۔ طلیحہ نے کہا کہ میں سمجھ گیا کہ تو جھوٹا،
مدینے کا نبی کہتا ہے میرے پاس حکم خدا دن کی روشنی میں آتا ہے، تو رات کی تاریکی کی بات کر رہا ہے، تاریکی میں تو عموماً گمراہ کرنے والی چیزیں آتی ہیں۔ اب دیکھیے اپنی عقل سے وہ بات کر رہا ہے، چنانچہ مجھے پتا ہے کہ تو جھوٹا نبی، مگر ہاتھ پھیلا میں تیرا کلمہ پڑھ کے تیرے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ اس انداز سے شاید کوئی دین میں داخل نہ ہوا۔ مجھے پتا ہے تو جھوٹا نبی، مگر ہاتھ پھیلا میں تیری بیعت کر کے تیرے دین میں داخل ہونا چاہتا ہوں۔ خیر مسلمہ کو تو کیا ضرورت تھی کہ اس سے پوچھتا، اور آپ کہیں گے کہ بھائی یہ کیا بات ہوئی، ہر آدمی پوچھے گا کہ مجھے جھوٹا بھی کہہ رہے ہو میری بات بھی مان رہے، نہیں یہ چوتھا نقطہ مجھے بتانا ہے۔ مسلمہ نے نہیں پوچھا، یہ باہر نکل، جو لوگ بیٹھے تھے وہ اس کے پیچھے آ گئے کہ اتنی عجیب بات ہم نے آج تک نہیں سنی کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے کلمہ پڑھ رہے اس کو کہہ رہے ہو مجھے پتا ہے تم جھوٹے ہو۔ جھوٹا کوئی چھوٹا لفظ نہیں ہے کہ آدمی برداشت کر، مگر میں تیرے دین میں داخل ہوں۔ کہا کہ ہاں اس نے کہا ہاں یہی میں نے کہا، اس لیے کہا کہ قریش کے سچے نبی یمن کا جھوٹا نبی مجھے قبول ہے، کیونکہ ہے تو میرا ہم قوم، ہے تو میرا ہم زبان، ہے تو میرا ہم نسل، ہے تو میری کمیونٹی والا۔ خیر اب اس سے زیادہ میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، لیکن وہ چیز جو آج مسلمانوں میں اتنی بڑھا دی گئی، یہ آدمی کا جذبہ دیکھیے، یہ تیسری چیز تھی جس نے مسلمہ کی نبوت کو بڑھایا۔ قریش کا نبی اگر سچا بھی ہو، مگر قریش الگ قوم ہے، ہم یمنی الگ قوم، ہمیں اپنا جھوٹا نبی گوارا ہے، قریش کا سچا نبی نہیں۔ اور یہ چیز اس نے تو اتنے کھلے کہہ دی کہ تاریخ میں آ گئی۔ لیکن آگے جب ان کا مسلمانوں سے ٹکراؤ ہوا اور جنگ، تو وہاں پہ انہی نعروں کی بنیاد کے اوپر جنگ ہو رہی تھی کہ یمنیوں دیکھو عرب کے بدو تمہارے علاقے میں داخل ہو گئے، اپنے علاقے کو بچا، تمہاری غیرت کہاں چلی گئی، تمہارا کلچر کہاں چلا گیا۔ تو ایک یہ چیز، اور یہ وہ چیز ہے کہ جس سے ہر حالت مسلمان کو بھی بچنا ہے اور مومن کو بھی بچنا۔ ہمارے یہاں اب ممبروں کا فیصلہ بھی ایسے ہوتا ہے کہ اس ممبر پر فلاں کو پڑھواؤ، وہ ہمارا ہم قوم اور ہم زبان۔ ہمارے یہاں تو نماز جماعت کا فیصلہ بھی اس پہ ہوتا ہے، فلاں کے پیچھے نماز پڑھو وہ ہمارا ہم زبان، فلاں کے پیچھے نہ پڑھنا کتنا ہی قابل کیوں نہ ہو اس لیے کہ وہ ہمارا ہم زبان نہیں۔ ہمارے یہاں اب تو غریبوں کی مدد کا فیصلہ بھی اس بات پہ ہوتا، اس کی مدد کرو اس کی نہ کرو، چاہے وہ اس سے زیادہ مستحق کیوں نہ ہو، یہ ہمارا ہم قوم ہے وہ ہمارا ہم قوم نہیں۔ مسلمہ کی نبوت کو ماننے والے بے شک اس انداز سے نظام چلائیں تو خوشی بھی ہوگی، مگر اس رسول کی نبوت کو ماننے والے کہ جس نے قریشی کو کہہ دیا تبت یدا ابی لہب اور عجمی کو کہہ دیا سلمان منا اہل البیت، اس کے ماننے والوں میں اگر یہ مزاج آ جائے، اس کا مطلب نہ اسلام کو سمجھا نہ رسول اسلام کو۔ چوتھی چیز بہت مختصر کر کے ہر چیز کو رسول کے ساتھ ملا کے چل رہا ہوں۔ چوتھی چیز جس کی وجہ سے مسلمہ ذرا اپنی قوم کو، ذرا تو کیا پوری قوم کو گمراہ کر رہے ہیں، یہ چوتھی چیز تھی جو اس تیسرے واقعے کے آخر میں آپ سمجھ تو گئے ہوں مگر شاید وضاحت کرنے کی ضرورت پڑ جائے۔ چوتھی چیز 100 سال کی اس کی عمر ہے، عمر کے اعتبار سے اس منزل پر ہے کہ جہاں مزاج میں چڑچڑا پن آ جاتا ہے۔ بزرگی اپنے ساتھ بہت سی چیزیں لے کے آتی اور وہ بالکل قابل معافی ہیں، اس لیے کہ عمر کا تقاضا۔ جیسے اگر کوئی آدمی پاگل ہے اور اس حالت میں وہ ہمارا منہ چڑھا دے یا گالی دے دے تو اس کو معاف کیا جائے، اس لیے کہ اس کے ذہن کی حالت ہے۔ بیمار اپنی بیماری نیند میں سونے والا اس حالت میں اس طرح بڑھاپے کے ساتھ جو فطری چیزیں، اور پھر جتنا زیادہ بڑھاپا بڑھتا ہے یہ چیز اضافہ ہو جاتی ہے۔ 100 سال کا آدمی ہے، لیکن اس کی ایک چوتھی خوبی یہ بتائی گئی، خوبی تو میں نے غلط کہا لیکن جس کی وجہ سے اپنا دین پھیلایا کہ یہ تھا بڑا ٹھنڈا، بہت ہی متحمل مزاج، کوئی آدمی اس کے سامنے کیسی ہی کوئی بات کیوں نہ کر۔ یہ چیز بھی اس نے نقل کی تھی پیغمبر کی سیرت، لیکن جب آدمی کسی کی کاپی کرتا ہے تو کچھ چیزیں تو اس کی لیتا۔ جیسے میں پچھلی دفعہ مثال دے رہا تھا کہ ٹوپی اتارنے کا طریقہ، پسینہ پوچھنے کا طریقہ اور آستین پلٹنے کا طریقہ اور بٹن کھولنے کا، شیروانی کے بٹن کھولنے کا طریقہ، تو اس طرح اب جو آدمی جتنا سمجھدار ہے وہ اتنی اہم چیز کی کاپی کرے گا۔ کچھ یہ سمجھیں گے کہ اسی کے اندر سارا علم اور خطابت، کچھ کہیں گے کہ نہیں ہمیں ان کا طریقہ کس طرح قرآن کس طرح حدیث۔ مسلمہ نے پیغمبر کی نقل جو کی ذرا تفصیل کے ساتھ دیکھیے، مباہلے کی پوری تقریریں اس نے رٹ رکھی اور اس کے ساتھ یہ دیکھا کہ یہ وہ رسول ہے جس کا صبر، تحمل، یعنی اتنا ٹھنڈا مزاج، کیا کچھ قریش مکہ نے مکے میں نہ کہا، کیا کچھ بدر اور احد کے میدان میں نہ ہوا، کیا کچھ یہودیوں نے نہ کہا۔ السلام علیکم کو السلام علیکم کہہ کے گئے، دندان مبارک کو زخمی کیا گیا، ہر جگہ دعا ہی کے لیے ہاتھ اٹھتے رہے۔ دیکھیے عام حالات میں آدمی پھر بھی ذرا سا کنٹرول کر سکتا ہے پبلک کو دھوکہ دینے کے، مگر کچھ موقع ایسے ہیں کہ جھنجھلاہٹ ہوتی، میدان جنگ میں برفتے تیروں بہت مشکل ہوتا ہے۔ مسلمہ نے چوتھی چیز کا خیال رکھا کہ نہیں، بحث کسی سے نہیں، غصہ کسی پہ نہیں۔ یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ سیرت رسول کا آخری پیغام کیا بنے گا۔ 188 تقریریں ہوئی ہیں، خدا معلوم کب ختم ہوں گی، یہ بھی ہو سکتا ہے اتنا لمبا عرصہ اس سے پہلے ہم ختم ہو جائے، لیکن جو آخری پیغام ہے وہ ایک جملہ، سیرت رسول کی ساری محنتیں ایک جملے پہ ختم ہوگی، اور وہ یہ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبُ،
جس نے مجھ سے سنا وہ اس پیغام کو اس کو پہنچا دے کہ جو مجھ سے نہیں سن سکا. پوری تبلیغ ہم پر ڈال دی گئی. تو اس کے اندر یہ ذہن میں رہے کہ کامیابی کس طرح ہوتی. مثلا ہمیں اپنے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ملیں گے کہ جو بے حجاب، بہت سے ایسے لوگ ملیں گے جو بے نمازی. خالی یہ مسلمہ کا واقعہ نہیں ہے، ہمیں بھی دیکھنا کہ کامیابی جو ہے کن چیزوں سے حاصل ہوتی ہے، خصوصاً تبلیغ ہوا ہے. چوتھی چیز اس کی یہ تھی کہ برف کا بنا ہوا ہے، لیکن بالکل بھی برف نہیں، وہ بزدلی ہو جاتی. عام حالات میں خاموش، جہاد کے موقع پہ میدان میں نہیں. مسلمہ نے آگے جنگ بھی کی، گرچہ سیرت رسول میں یہ سب کچھ آ چکا، مگر اب الٹے حوالے سے مسلمہ کے حوالے سے اتنا ٹھنڈا کہ مثلا ابھی آپ نے واقعہ سنا، ایک جہاد پر بیعت کی جا رہی اور یہ کہہ کر بیعت کی جا رہی کہ تو جھوٹا ہے مگر بیعت کرو. عام حالات میں، عام انداز میں تو جو بھی یہ سنتا آگ بگولا ہو جاتا، مگر دیکھیے قبول کر لیا. ایک آدمی ہمارا بڑھ رہا ہے، چلے ہمیں جھوٹا بنا کے صحیح، ہمیں تو آدمی بڑھانے سے غرض ہے، جھوٹے سچے سے کیا غرض. آسان نہیں ہے یہ بات اپنے عقیدت مندوں کے سامنے، لیکن مسلمان. دوسری بات دیکھیے، مسلمہ کے جتنے حالات میں بتا رہا ہوں سب میں تفصیل بہت، میں تو ذہن میں یہ رکھ رہا ہوں کہ یہ سیرت رسول ہے، سیرت مسلمہ نہیں ہے. چنانچہ صرف وہ مختصر سے پوائنٹ جو ہمارے اور آپ کے کام سیرت رسول کے حوالے سے آ سکتے ہیں. اب ایک چھوٹا سا واقعہ اور سن لیجیے، ذرا سنیے کہ یہ واقعہ، یہ بات کون برداشت کرے. اس نے برداشت، نماز پڑھاتا، نماز اس کی شریعت میں تھی. ذرا عجیب انداز سے وہ بات کچھ تو پچھلی تقریر میں آ گئی ہے اور کچھ بعد میں آئی، شاید آج تو نہ آ سکے اس لیے کہ تقریر بہت لمبی ہو گئی اور اس کا بھی دلچسپ حصہ باقی. نماز اس کی یہاں تھی، لیکن شریعت اسلامیہ کی نماز کے مقابلے میں کچھ تبدیلی کے ساتھ. ایک تبدیلی تو آپ سن چکے ہیں کہ 5 کے بدلے 3 نماز تھی، اور بھی تبدیلیاں تھیں. وہ بات اذان اور اقامت تھی. جو اس کے پیچھے اقامت دیتا، اچھا رکھا تھا اس نے وہی شریعت کی ہر چیز، یعنی اذان ویسی تھی جیسی ہمارے یہاں، صرف یہ کہ جب تیسرے فرقے پہ آتے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو اس کی شریعت میں تھا اشہد ان مسلمہ رسول اللہ. یہ اس کی اذان تھی. اس کے ماننے والے یہ پڑھیں، اور یہ تاریخ میں نبی ہوتا تبھی ہمیں اندازہ تھا کہ یہ اذان یہی ہوتی ہوگی. مگر جو اس کے پیچھے اقامت دیتا وہ اس اقامت کو بدلتا، کیونکہ وہ اس کی نبوت کا قائل نہیں. آواز اچھی ہے، پیسے ملتے ہیں، آگے آؤ، لیکن اس کی نبوت کا قائل نہیں. چنانچہ اس کے پیچھے اقامت دی جا رہی اور یہ کہا جا رہا اشہد ان مسلمہ یزعم انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ اپنی جگہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ اللہ کا رسول ہے. اقامت کیا ہے؟ اشہد ان مسلمہ رسول اللہ، معاذ اللہ، یہ مسلمہ رسول کا نہیں. اشہد ان مسلمہ یزعم انہ رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ مسلمہ جو یہ زعم کرتا ہے، غلط خیال رکھتا ہے وہ رسول، اس کے غلط خیال کی میں گواہی دیتا ہوں، کیونکہ میں تو اس کی نبوت کو نہیں مانتا ہوں، میں تو وہی کہوں گا جو حق. اب کسی مسجد یا امام کے پیچھے ایسی اقامت دی جائے چلے، مگر چلا اور آخر دن تک چل. صرف یہ ہے کہ بلا کے مسلمہ کہتا کہ بھائی جو بھی تمہارا عقیدہ ہو، لیکن دیکھو ہر چیز کھل کے بیان کرنے والی نہیں ہوتی. یہ کہتا تھا اس سے. یہ جو اس کا تحمل ہے، اس کا سب، یہ بعض لوگوں کو بڑا پسند آ گیا. اور بھی اس کے واقعات ہیں، لیکن میں صرف یہ ذہن میں رکھ کر کے اصل موضوع کہیں گم نہ ہو جائے. پھر ایک بات دوہرا دوں کہ اس میں سے وہ چیزیں ہمارے کام کی بھی کہ جو اسلام میں صحیح ہے، جیسے تحمل. تبلیغ کے لیے تحمل بہت ضرورت ہے. گالم گلوچ کے ذریعے سے دین نہیں پھیلتا. ہاں ایک منزل پہ سختی ضروری ہوتی ہے، وہ سیرت رسول میں آگے آئے گا، مجرموں کو سزائیں بھی دے گا. اچھا آپ دیکھ، اس کے بعد یہ تو واقعات اس کے ساتھ ساتھ اس کی قوم ایک مطالبہ کرتی، اور وہ یہ کہ جب آپ کی شریعت پیغمبر کی شریعت کے بعد تو کچھ جو کلام آپ پہ نازل ہوتا ہے سنائیے. اتنا کلام اس نے سنایا کہ پورا ایک کتابچہ بن گیا جس کا نام تھا فرقان، جس میں 3 چیزیں لوگوں کو بہت پسند آئی. تیسری چیز سب سے آخر میں آئی تھی، نماز معاف. پہلی چیز سب سے پہلے آئی تھی، سب سے پہلی جو وہی نازل ہوئی تھی بقول اس کے، لیکن میرے جملے کسی کو دھوکے میں نہ ڈال، نہیں سب اس کی باتیں بتا. وہ یہ تھی کہ شراب حلال ہے. عربوں کی گھٹی میں شراب پڑی تھی، یہ اس نے شراب کو حلال کیا. آخر میں نماز کو معاف کیا، پھر زنا کی اجازت دی. یہ تو بات کا مسئلہ آج تو نہیں آ سکتا، لیکن قوم کہتی ہے کہ ہمیں چاہیے کلام. اب یہ قرآن اس کے اوپر نازل ہو رہا. عجیب عجیب آیتیں، عجیب عجیب سورے، بہت ساری آیتیں اور سورے جو تھے اس کے اندر اس نے تبدیلی. ایک بار کہنے لگا
کہ رحمان تو میرا نام، انا اعطیناک الجواہر فصلی لربک وحاجر انا شانئک هو الکافر۔ وہ سورہ کوثر نازل ہوا، میرے پر سورہ جواہر نازل ہوا۔ ترجمہ یہ ہے کہ ہم نے تجھے جواہرات عطا دی، بس نماز پڑھ اور ہجرت کر، بے شک تیرا دشمن کافر ہے۔ اب قرآن میں یہ سورہ ہے، قرآن میں سورہ کوثر۔ کچھ دن گزرے، ایک بار کہنے لگا کہ ایک سورہ فیل میرے مدینے والے بھائی پہ نازل ہوا، ایک سورہ فیل مجھ پہ نازل ہوا، وہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل۔ یہ تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم الفیل وما الفیل لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل ان ذالک من خلق ربنا الجلیل۔ آپ کہیں گے کہ اتنا تو آپ کو سچا قرآن یاد نہیں جتنا آپ وہ والا قرآن پڑھ رہے ہیں، تو میں چھوٹا سا اس لیے پڑھ رہا ہوں۔ الفیل وما الفیل، القاریہ تو ملقاریہ کا حصہ ہے، یہاں لاکھوں سے داخل کر دیں۔ ہاتھی، اور تمہیں کیا پتا کہ ہاتھی کیا؟ لہو ذنب وبیل وخرطوم طویل، اس کی بدنما دم ہے اور سون بہت لمبی۔ لہو ذنب وبیل، تم بدنما ہے، وخرطوم، اور تم کہتے ہیں ہاتھی کی سون طویل۔ ان ذالک من خلق ربنا الجلیل، اور یہ ہمارے رب جلیل کی مخلوقات میں سے ایک ہے۔ ایک دن کہنے لگا کہ مدینے والے رسول سے سورہ زاریات نازل ہوا ہے، زاریات و زاریات، میرے اوپر بھی ایک سورہ نازل ہوا ہے، یہ زے کے ساتھ ہے، وہ زال کے ساتھ ہی ہے، والزاریات ذرعا والحاصدات حصدا والطاحنات طحنا والحافظات خبزا والعاقلات عقلا۔ اور بھی لمبا چوڑا ہے تک اس کو یاد ہو۔ یہ قسم ہے، والزاریات زراعت کرنے والوں کی جو زراعت کرتے ہیں، والحاصدات حصدا، اور قسم ہے کھیتی کاٹنے والوں، فصل کاٹنے والوں کی جو فصل کاٹتے ہیں، والطاحنات طحنا، اور قسم ہے ان عورتوں کی جو چکی میں اس گیہوں کو پیسا کرتی ہیں، عورتوں کا ذکر بھی آ گیا جو چکی چلا رہی، والخابزات خبزا، اور قسم ہے ان عورتوں کی جو روٹیاں پکاتی ہیں، والخابزات خبزا، جو خبز پکاتی ہیں، والعاقلات عقلا، اور قسم ہے کھانے والوں کی جو اس کو گھی اور تیل کے ساتھ لگا لگا کے کھاتے ہیں۔ بس یہ سورہ میرے اوپر نازل ہوا، یہ سورہ فرقان بن رہا۔ اس کے بعد ایک مرتبہ یہ بات ہوئی کہ قرآن میں فیل تو ٹھیک، جانوروں پہ کئی سورے، تم نے صرف تمہارے قرآن میں ایک ہی سورہ کا نہیں، جانوروں پہ ایک اور سورہ آج ہی نازل ہوا، یا بنت ضبضب نقی ما تنقیم آلاک فی الماء واسفلک فی الدین للشارب تمنعین وللماء تقدرین۔ اے مینڈکی، اور اے مینڈکی کی بیٹی، مینڈک کی مؤنث کو مینڈکی ہی کہیں گے، اے مینڈکی، ترجمہ ہے اس کے قرآن فرقان۔ الحمدللہ اللہ نے ہمیں محفوظ رکھا۔ اے مینڈکی، بنت مینڈکی، اور مینڈکی کی بیٹی، نقی، پاک کر دے، ماں تنقین جو تو پاک کر دے، آلات فی الماء، تیرے جسم کا اوپر کا حصہ پانی میں، واسفلک فی الدین، اور نچلا حصہ مٹی کے اندر، للشارب تمنعین، نہ تو پانی پینے والے کو روکتی ہے، وللماء تقدرین، نہ ہی تو پانی کو تقدر گدلا کرتی ہے اور گدلا کرتی ہے۔ اب یہ سورہ مینڈکی، ایک سورہ اس کے یہاں اس کا نام ہی تھا سورہ مینڈکی۔ ایک بار اس نے پڑھا اس کتاب کہا کہ مدینے والا جو قرآن ہے نا، اس کو کینسل تو نہیں کیا، یہ کہتا ہے کہ اس قرآن میں کچھ سورے نامکمل ہیں، چنانچہ یہ تو سارے اس کے الگ الگ سورے آئے، مینڈکی کا سورہ، ہاتھی کا سورہ، روٹیاں پکانے والیوں کا سورہ، یہ اور سورہ جواہر۔ ایک بار یہ کہتا ہے کہ وہ جو ایک سورہ ہے مدینے والے قرآن، اس کا ایک حصہ رہ گیا ہے، وہ آج مجھ پہ نازل ہوا، اور وہ اتنا اہم تھا کہ اس کے ماننے والوں کو اپنی نماز میں وہ پڑھنا پڑتا تھا، وہ ہے سورہ اعلیٰ۔ قرآن کریم بہت ہی مشہور اور بعض اعتبار سے اہم سوروں میں سے سورہ اعلیٰ، اس کے بارے میں ہمارے یہاں سنت ہے کہ نماز عشاء میں یہ سورہ پڑھا جائے، اور جس کا حافظہ کمزور ہو اگر یہ سورہ روزانہ ایک بار پڑھے تو امید قوی ہے کہ اللہ اس کے حافظے کو طاقتور کر دے۔ اور ساتھ ساتھ نماز عید و نماز بقرعید میں یہ سورہ پڑھنا سنت۔ اس سورہ کے اندر پوری تفصیل آئی ہے، جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، پیغمبر کا تذکرہ بھی، آخر میں آتا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا والآخرۃ خیر وابقی۔ بہت ہی اہم یہ پیغام ہے سورہ، قد افلح من تزکا، نجات پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا۔ جب تک کہ نفس کو پاک نہیں کرو گے نجات نہیں کرو۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اور پھر اس نے اپنے پروردگار کے نام کو یاد کیا، فصلی تو نماز پڑھی،
نجات پائی جس نے اپنے آپ کو پاک کیا، اپنے پروردگار کا نام لے کے فصلی نماز پڑھی، وہ نجات پا رہا قد افلح بل تؤثرون الحیات الدنیا۔ تمہاری خرابی یہ ہے کہ تم دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، دنیا چاہیے، دولت چاہیے، گاڑی چاہیے، بنگلہ چاہیے، کوٹھی چاہیے، والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ اصل تو آخرت ہے جو بہتر بھی ہے، وہ آپ کا ہمیشہ رہنے والی ہے۔ یہ ہے اس کے بعد جو آئے تھے وہ تو یہ بتا رہی کہ یہ والا پیغام جو خدا دے رہا یہ آدم سے قیامت تک کا پیغام ہے، ہماری آج نازل نہیں ہوا، مسلمانوں سے نہیں کہا گیا کہ دنیا بیکار ہے آخرت۔ ان ھذا لفی الصحف الاولی صحف ابراہیم و موسیٰ، یہ پیغام تو پہلے بھی صحیفوں میں آ چکا ہے ابراہیم اور موسیٰ۔ اب یہ بخیر آخری لائن تھی جس نے صرف یہ بتایا کہ نفس پاک کرنا، نماز پڑھنا، آخرت کو لینا، یہ اللہ نے ہمیشہ سے کہا انسانیت سے اور قیامت تک رہے گی۔ لیکن وقد افلاح کی جو آیتیں ہیں اس نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اس کے اندر 3 آیتیں اور آ گئی۔ قرآن کی آیتوں کا ترجمہ سنیے پھر آپ کو مزہ آئے گا۔ قد افلح من تزکیٰ، پاک ہوا جس نے نجات پائی، جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، وذکر اسم ربہ فصلی، اپنے خدا کا نام لیا اور نماز پڑھی، بل تؤثرون الحیاۃ الدنیا، تم دنیا کی زندگی کو لیتے ہو، جبکہ والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت ہمیشہ رہنے والی۔ جس نے کہا 3 آیتیں اور پڑھا دی۔ قد افلح من حنیم فی صلاۃہ وأطعم المسکین من مخلاتہ وآت من بعیرہ وشاۃہ، یہ نہیں کہتا الگ پورا، اسی پہ حصہ۔ قد افلح من حنیم فی صلاۃہ وأطعم المسکین من مخلاتہ وآت من بعیرہ وشاۃہ۔ اب اس کا ترجمہ پڑھتا ہوں اس سے ملا کے، قرآن کہتا پاک نجات پائی جس نے اپنے نفس کو پاک کیا، جس نے اپنے رب کو یاد کیا اور نماز پڑھی، اور آخرت بہترین اور لینے والی۔ یہاں تک قرآن، آگے اس نے جوڑ ملایا قد افلح من حنیم فی صلاۃہ، نجات پائی جو اپنی نمازیں آہستہ آہستہ پڑھتا، زور سے نہیں پڑھتا، وأطعم المسکین من مخلاتہ، اور اپنی تھیلی میں سے مسکین کو نکال کے کھلاتا، وآت من بعیرہ وشاۃہ، اور احاطے میں بند کرتا ہے اپنے اونٹوں اور بکریوں کو، وہی نجات پائے۔ کھلا چھوڑ دیا بھاگ جائیں گی، نقصان ہو جائے گا، سر پکڑ کے بیٹھو گے، تو نجات کے لیے اپنی بکریوں اور اونٹوں کو احاطے میں بند کرو۔ یہ دیکھیے اس کا قرآن، اس کے علاوہ کم سے کم قرآن کے 10 اور سوروں میں اس نے کوئی تبدیلی کی، سورہ لیل کو بدلا، سورہ فجر کو بدلا، سورہ والشمس وضحاہا کو بدلا۔ لیکن یہ سارا پڑھنا اگر موضوع یہ ہوتا کہ قرآن کے مقابلے میں جھوٹے قرآن کتنے بنائے اور کتنے بنائے، تو اور تفصیل میں ہم جاتے ہیں۔ لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ اپنی نبوت کو اتنا پکا سمجھ رہا ہے اور سمجھا رہا کہ ہر قرآنی سورے کے جواب میں ایک سورہ بنانے کو تیار ہے۔ 15 سے 17 اس کے بنائے ہوئے سورے اور آپ پر موجود ہیں۔ اب یہ قرآن بھی اس کا تیار ہو رہا ہے، اس کا نام رکھا گیا ہے فرقان۔ اور ساتھ ساتھ شریعت میں بھی تبدیلی آ رہی ہے، جو میں نے عرض کیا تھا کہ شریعت کے اندر اس نے 3 بہت اہم باتیں۔ ایک تو پہلے دن جب نبوت کا اعلان کیا تھا تحلیل خمر، آج سے شراب پھر حلال کی جائے گی۔ یہ نہیں کہا کہ شراب ہمیشہ سے حلال نہیں، حرام ہو گئی تھے بیچ میں کچھ عرصے کے، حکم منسوخ ہو گیا، بعد میں پھر حلال۔ آخری تبدیلی نماز میں کی، بہرحال نمازی اس کے ماننے والے بھی تھے اور یہ خود بھی تھے۔ کیا تبدیلی کی تھی؟ ایک تبدیلی تو یہ کی کہ 5 کی 3 کر دی، اس کا واقعہ آپ نے گزشتہ منگل کو سنا، اور پھر انشاءاللہ جب بعد میں تقاریر ہوں گی یا شوال میں یا سال آئندہ ربیع الاول میں سجا کا واقعہ آئے گا تو تفصیل آ جائے گی۔ دوسری تبدیلی اس نے یہ کی، کہا کہ نماز جو ہے اس کے لیے قبلہ کہا جیسے وہ مدینے کا رسول کچھ دن نماز ادھر پڑھوائی، کچھ دن نماز ادھر پڑھوائی، اب تیسرا حکم آ گیا جدھر چاہے نماز پڑھ لو، لیکن ایک بات کا خیال کر دو، ایک دن میں اس سے زیادہ نمازیں لگا، چنانچہ اس کے ماننے والے جو 3 نمازیں پڑھتے تھے 3 الگ قسمیں، اگلے دن ریپیٹ ہو سکتا، آج جہاں زہر پڑھی کل وہاں اثر ہو جائے، لیکن آج اگر ادھر زہر پڑھ اثر اب ادھر نہیں ہو صحیح سے۔ اور سب سے زیادہ گڑبڑ اس نے یہ کہا زنا میری شریعت میں حلال ہے، نکاح بھی کر سکتے ہو، لیکن کہا نکاح کا مقصد ہے کہ گھر کا نظام صحیح ہے۔ نکاح جو ہے تو اس مقصد کے لیے نکاح کا مقصد ہے گھر چلتا رہے، ایک عورت تو چاہیے نا جو گھر کے اندر، تو زنا میں تو کبھی بھی کوئی عورت ہاتھ نہیں آئے گی، نکاح اس لیے رکھا گیا گھر کے، یعنی جو آج بہت سے مومنین بھی سمجھتے ہیں کہ بیوی اس لیے لے کے آؤ کہ گھر کے اندر کوئی روٹی پکانے والا نہیں رہا، بیوی اس لیے لاؤ کہ کپڑے میلے میلے پہن کے جانا پڑ رہا ہے اور ڈرائی کلیننگ کے پیسے بہت بڑھ گئے، بیوی اس لیے لے کے آؤ کہ گھر میں صفائی کرنا ہے۔ دیکھیے جو مسلمہ کی شریعت تھی وہ آج بہت سے مومنین کی ذہنیت یہی سمجھتے ہیں، چنانچہ اکثر جگہ میں سوال یہ کیا جاتا کہ بھائی آپ اس وقت شادی کیوں کرو،
تو بہنوں کی شادی ہو گئی، وہ چلی گئی، ماں میری بیچاری بہت بیمار ہے، گھر کا کام نہیں کر سکتی، اس لیے شادی کر رہی ہے۔ تو جواب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تو نام خدا میں شادی کے قابل ہو گیا، جوان ہو گیا، اس لیے کر رہا ہوں، وہ الگ بات، اور وہ صحیح بات، اور وہ صحیح بات جس کو ہر آدمی ہنس کے سنے گا اور مذاق اڑائے، اور وہ صحیح بات۔ جواب یہ ملتا ہے کہ کیونکہ بہنیں چلی گئی، اکیلی ماں ہے، بیمار، بوڑھی، اپاہج، تو اس کے لیے شادی کرنا، یہ مسلمہ کی شرط ہے۔ تو آج پیغمبر کے ماننے والوں نے اپنی ذہنیت بنا لی، صاف صاف اس نے جملے لکھے۔ لیکن کتنی عجیب بات ہے، اتنا زیادہ اس کی شریعت آج مومنین میں سے کچھ سے کچھ ہو رہے، کچھ میں نے آج کہہ دیا کہ لوگ یہ نہ سمجھے کہ سب کے لیے کہا جا رہا ہے نمازیں نہیں چاہیے۔ آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو نمازیں نہیں چاہیے، اور اسی انداز سے شراب کی حلیت مومنین آ کے پوچھتے ہیں، قرآن میں کہیں لکھا ہے کہ شراب حرام، اور یہ تو خیر سارے مومنین اس پر ایمان لائے ہوئے ہیں کہ شادی کی جاتی ہے گھر کا نظام، گھر کا کام کرتے ہیں۔ یہ مسلمہ نے اپنی کتاب فرقان میں لکھا۔ اچھا، اب آپ کہیں گے کہ یہ پکڑ لیا ہم نے مولانا، اپنی طرف سے ہانک رہے ہیں۔ فرقان کو وہ کہتا تھا کہ اس میں قرآن کے سورے نازل ہوتے، نہیں، یہ بھی بتا دیں۔ اس نے دو فرقان بنائی، ایک کا نام تھا فرقان اول، ایک کا نام تھا فرقان ثانی۔ فرقان اول سورے جو بقول اس کے رحمان اس سے نازل کر رہا ہے، فرقان ثانی میں جیسے حدیث ہے جو اس کے اقوال اور اس کے مسائل، اس میں صاف لکھا کہ بہرحال عجیب عجیب جملے یا ممبر سے پڑھتے ہوئے حیا آ رہے۔ اس نے لکھا ہے جانوروں میں کون سا نکاح ہوتا ہے؟ جس طریقے سے اللہ نے جانوروں کا نظام بنایا کہ ہر سال موسم بہار میں وہ اپنا ساتھی تلاش کرتے ہیں، جوڑا بناتے ہیں، اس کے بعد الگ بھی ہو جاتے ہیں، اور نکاح صرف اس لیے رکھا گیا تاکہ گھر کا چولہا نہ ٹھنڈا پڑ جائے۔ اچھا، اس کے بعد پھر اس نے شریعت بھی بنانا، کبھی تو ایسی حلال نہیں نا، لوگ تو ٹکرائے جائیں گے۔ جو مسلمان ہو کے کافر ہوئے نا، چاہیں گے کچھ تمہارے حرام بھی ہے کہ سب حلال ہے۔ اب حرام کیا، حرام بھی کیا اس نے، اور یہ کیا کہ کزن کے ساتھ شادی حرام ہے، جو ہندوؤں کا نظر ہے، ہر ایک کو پتا ہے ہندو مذہب کے اندر جس طرح سگی بہن سے شادی حرام ہے، اس طرح رشتے کی بہن سے بھی حرام ہے۔ مسئلہ وہاں سے لے گیا، کہا کہ وہ مدینے کے اندر تو پیغمبر نے بہت سی شادیاں کزن سے کروائی، ٹھیک ہے وہ بھی صحیح کروائی، جیسے قرآن میں آیت آئی ہے نا کہ لا تجمعوا بین الاختین، دو بہنوں سے ایک وقت میں شادی نہ کرنا۔ شریعت میں دو سگی بہنوں یا سوتیلی بہنوں ایک وقت میں شادی حرام، ایک مر جائے اس کے حصے کے بعد دوسرے سے شادی، کسی وجہ سے ایک کو طلاق مل جائے حصے کے بعد دوسرے سے، لیکن ایک وقت الا ما سلف، یہ بھی قرآن کا جملہ، مگر جو تم لوگ پہلے کر چکے وہ تو فوراً لوگ ایک مرتبہ دوڑ کے آ گئے رسول کے پاس، آئے اللہ کے رسول، یہ جو اب حرام ہوا تو ہمارے خاندان میں تو ایسی شادیاں ہو چکی، تو کہا کہ جو پہلے ہو گیا وہ معاف، اب تک ہے تو چھوڑ، پہلے جو ہو گیا معاف۔ یہ دو جگہ یہ آیت آئی، ایک جب خانہ خدا کی طرف نماز کا حکم آیا تو بہت سے لوگ دوڑ کے آئے اللہ کے رسول، بیت المقدس کی طرف نمازیں پڑھی، وہ کہاں گئی؟ آیت سورہ بقرہ میں آئی کہ جو ہو گیا وہ ٹھیک، اور ایک ادھر اس نے کہا جس طرح اسلام نے جب سے دو بہنوں کو حرام کیا، اس سے پہلے والے کو جائز کیا، آج سے رشتے کی بہنیں حرام، اور اس سے پہلے والے جو ہیں وہ بالکل جائز ہو رہے ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہو گیا وہ گناہ نہیں، اس میں کوئی اب نہیں ہونا چاہیے، تو حرام بھی کر رہا ہے مگر اس انداز، اور حلال تو اس انداز سے کر رہا ہے کہ جیسے لوگ چاہتے ہیں۔ لیکن کیا یہ بات صحیح؟ کیا جو اس نے کہا وہ حق تھا کہ عورت کا کام فقط گھرداری؟ اسے تو اتنا پسند آ رہا تھا عورت کی یہ ذمہ داری کہ سورہ بھی جو اس نے نازل کروایا اس میں بھی روٹی پکانے اور کھانا کھانے اور چکی چلانے کی بات آئی۔ سورے کے اندر بھی یہ تذکرہ ہے کہ عورت کا کام ہے روٹی پکانا، پراٹھے پکانا اور کھانا تیار کرنا، اور شریعت کے اندر بھی اس نے یہ بات ڈالی۔ یاد رکھیں، معاذ اللہ ہم میں سے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، مسلمہ کا ادنا سا خیال بھی ہمارے خیال کرتے جو وہ شریعت بنا کے لا رہا۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ زندگی کا اتنا اہم مسئلہ ہے، ہر تاریخ ہمارے معاشرے کی آبادی کا مسئلہ، عورت کی ذمہ داری، اور نہیں ہم وہ کر رہے ہیں جو مسلمہ چاہتا ہے، اور وہ نہیں کر رہے ہیں جو رسول عربی چاہتے ہیں۔ پیغمبر کی شریعت کو اس مسئلے پہ ہم بھولے ہوئے اور مسلمہ کی شریعت کی پیروی کر رہے ہیں، اور یہ کتنا بڑا اسلام اور پیغمبر کے ساتھ ایک ظلم ہے اور ہماری بے وفائی۔ پیغمبر یقیناً عورتوں کو ذمہ داریاں بتائیں لیکن اس کو واجب نہیں، بلکہ اہم ذمہ داری عورت کو بتائی کہ روٹی پکانا تیرا کام نہیں، کرنا ہے ثواب ملے گا، کام نہیں، کھانا پکانا تیرا بنیادی کام نہیں، ہاں اگر اپنی کام کے ساتھ یہ سب ہو جائے تو کوئی حرج نہیں، بلکہ پھر بہتر جس ڈیوٹی پہ آپ کو رکھا گیا اس کو آپ انجام دیں، اور اس کے ساتھ پھر آپ کچھ اور کام بھی کر دیں اپنے مالک کے تو خوش ہو جائے۔
اپنا اصلی کام تو آپ ہمیشہ چھوڑ کے بیٹھے اور دوسرے کام کر رہے ہیں وہ ہمیشہ ایک آدھ دفعہ شاید خوش ہو جائے، جب تک پتہ نہ چلے، پتہ چلے گا تو ناراض ہو۔ میں نے تمہیں چائے لانے کے لیے نہیں رکھا، جب راتی ہے تمہارا کام کمپیوٹر چلانا، اسے چھوڑ کے تم وہاں بھاگے چلے جا رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ ایکسٹرا کرتے تو ہر آدمی خوش ہوتا۔ وہی مسئلہ یہاں پر، عورت اگر اپنی اصلی ذمہ داری ادا کر کے یہ کام کرے تو کیا کرے؟ کبھی کہا اس کا ثواب ابراہیم نبی جیسا ہے، کبھی کہا وہ میری بیٹی فاطمہ کی ساتھی، مگر اپنی اصلی ذمہ داری پوری۔ اور وہ کیا؟ وہ ذمہ داری کیا؟ الشقی السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقی فی بطن امہ۔ نیک وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں نیک بنتا ہے، اور شقی اور ظالم وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں ظالم بنتا ہے۔ یہ تیری اصلی ذمہ داری، پیدا ہونے والی اولاد کو ظالم نہ بننے دے، سعید اور نیک بنا۔ یہ اس کے بعد کھانا ہے، اس کے ساتھ لباس ہے، اس کے ساتھ سرداری، کیا کریں؟ تو شریکہ زہرا قرار پائے گی میدان قیامت۔ لیکن اگر اصل ذمہ داری کے ساتھ، ورنہ ادھر گناہ الگ مل سکتا ہے اور ادھر ان عبادتوں ان چیزوں کا ثواب بھی ختم ہو جائے۔ اپنی اصل ذمہ داری چھوڑ کے یہاں پہ کیوں آتی رہے؟ عورت اصل ذمہ داری یہ نہیں ہے جو مسلمہ نے کہا والزارعات ذرا والحافظات حسنا والطاعنات طحنا والخابزات خبزا، روٹیاں پکانے والیوں کے قسم نہیں، قسم الموت، جو واقعاً اپنی اولاد کو شکار بناتی ہیں اور اپنی اصل ذمہ داری ادا کرتی ہیں، وہ یقیناً اس منزل ہے۔ اور یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر میں آج مصائب کا ربط پچھلے مصائب سے ملا رہا ہوں۔ ایک ہفتے کا وقفہ ہوتا ہے، مجمع بھی بدل جاتا ہے، مگر ایک ربط مل رہا ہے۔ کیا یہ اندازہ ہوتا کہ عورت کی اصلی ذمہ داری کیا؟ زہرا کتنا خیال کا اس بات پر، میرا لال ہر پریشانی سے محفوظ ہے۔ بابا 3 شعبان کو اپنے بیٹے کے مسائل سنے، بے اختیار روز غش کھا کے پڑے، جو برداشت نہیں کر سکتی میرے حسین کے پھانس کی، حسین کی ذرا سی تکلیف۔ بعض ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب فاطمہ اس دنیا سے گئی اور میرا مولا بچوں کو لے کے پہنچا تھا غسل اور کفن پہنانے کے بعد کہ دیکھو اپنی ماں کو آخری زیارت، حسین کی زبان سے صرف ایک جملہ آیا تھا، واہ اور بتا، اماں آج میں اکیلا رہ گئی، غریب الوطن ہو گئی، میری ماں چلی گئی، ماں کا سایہ اٹھ گیا، میں غریب الوطن ہو گئی۔ ایک فکرہ آیا تھا، واہ اور بتا، بندے کفن ٹوٹے تھے، زہرا کے بازو باہر آئے تھے، حسین کو سینے سے لپٹایا تھا، بیٹا تیری ماں ہر مصیبت اپنے آپ پہ برداشت کر لے، اپنے حسین کی فریاد برداشت نہیں کر سکتی۔ جب زہرا اس دن جس دن دروازہ جلا اور موتی شہید ہو اور بدن پہ کوڑا پڑا اور خط کھا کے گری، پھر ہوش آیا تو ایک طرف اپنے محسن کا لاشا دے، محسن کا لاشا دوسری طرف حسین کو سر پیٹتے تھے، محسن کو بھول گئی، زہرا اپنے اس بیٹے کو جس کا لاشا بھول جائے گی مگر حسین کا سر پیٹنا برداشت نہیں کر سکتی۔ لال یہ بتا تو کیوں سر پیٹ رہا ہے؟ کہا بابا کے گلے میں رسی باندھ کے لے گئے۔ زہرا ہر جگہ زہرا بتا رہی میں ہر مصیبت خود پہ برداشت کروں، اپنے بیٹے محسن کی شہادت برداشت کروں، اپنے گھر پہ مسائل برداشت کروں، حسین کی پریشانی نہیں سن سکتی۔ لیکن یہی زہرا ایک منزل آتی ہے جہاں بالکل اس کے برعکس بات کہہ رہے ہیں۔ کون سی منزل؟ بڑی عجیب منزل، یہاں پہ تفصیلی مسائل نہیں آتے، اشارے ہوتے، بڑی عجیب منزل۔ حسین آخری رخصت کے بعد سب کو الوداعی سلام کہہ کر، پچھلی تقریر یہاں پہنچی تھی کہ شیعوں کو سلام پہنچوائے، سب کو سلام کہہ کر ذوالجناح پہ سوار ہوئے اور ایک مرتبہ ڈیڑھ لگا کے کہا ذوالجناح بس ایک زحمت اور دے رہا ہوں، مقتل پہنچا دوں۔ صبح سے لے کے اب تک حسین کے اشارے پہ حرکت کرنے والا، اور آج حسین صراحت کے ساتھ کہہ رہے ذوالجناح آگے بڑھ، آج ذوالجناح آگے نہیں بڑھ رہا۔ اور جب تیسری مرتبہ حسین نے اصرار کیا تو پہلے تو ذوالجناح نے چہرہ اٹھایا، آنکھوں میں آنسو، اور پھر جھک کے زمین کربلا کو دیکھا، حسین کی نگاہ پڑی، میری چھوٹی بچی سکینہ ذوالجناح کی پچھلی ٹانگوں سے لپٹی اور ایک ہی فریاد کر رہی ہے، ذوالجناح میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، مجھے یتیم نہ کر، جو صبح سے گیا ہے واپس پلٹ کے نہیں آیا۔ حسین اترے، ایک بار ذوالجناح کو اپنی گود میں لیا اور وہ جملہ کہا جس کا سکینہ صبح سے تذکرہ کر رہی ہے، بیٹی مجھے مقتل میں جانے دے، شاید میں تیرے لیے پانی لے کے آ جاؤں، دیکھ تیرے ہونٹ کتنے سوکھے ہیں، صبح سے پانی کی
فریاد کرنے والی، بار بار دامن تھام کے کہنے والی مجھے پانی لا دو، آج تڑپ کے کہتی ہے بابا مجھے پانی نہیں چاہیے، بابا سکینہ کو پانی نہیں چاہیے۔ یہی کہہ کر چچا عباس گیا تھا، ارے نہ پانی نصیب ہوا نہ میرا چچا ملا، پانی کے نام پہ چچا کو کھونے والی سکینہ اب بابا کی جدائی برداشت نہیں کر رہی۔ حسین کے لیے 30,000 کے لشکر کا مقابلہ شاید اتنا مشکل نہیں تھا جتنا مشکل یہ مسئلہ کہ سکینہ کو کیسے راضی کرے۔ اور ادھر باپ کی آغوش میں ننھی بیٹی پہنچی، کل ساری رات باپ کی آغوش سے محروم رہی تھی، شب عاشور جاگ کے گزارا، آج کا سارا دن باپ کی آغوش سے محروم رہی، شب بیداری بھی ہے، تھکن بھی ہے، باپ کی آغوش بھی ملی، آنکھ لگ گئی، آنکھ لگی، ایک لمحہ گزرا، آنکھیں کھولی، بابا مجھے اپنی گودی سے اتار کے زمین پہ کھڑا کر دے۔ حسین نے سکینہ کو زمین پہ کھڑا کیا، ایک بار کہا جائیے بابا خدا حافظ، بیٹی کا آخری سلام لیتے جائیے۔ ارے حسین گھبرا کے کہتے سکینہ ابھی مجھے روک رہی تھی اور اب مجھ سے کہہ رہی ہے میں جاؤں، کہا اس لیے ذرا دیکھیے عورت کی ذمہ داری، کہا اس لیے کہ جیسے ہی آنکھ لگی آپ نے دیکھا دادی فاطمہ زہرا تشریف لائی ہے۔ ارے حسین کی ذرا سی تکلیف میں تڑپنے والی زہرا آج آ کے کہتی ہے سکینہ بیٹی میرے حسین کا راستہ نہ روک، اسے مقتل جانے دے، اسے شہید ہونے دے۔ ارے وہ وقت آ گیا جس کے لیے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے زہرا نے اپنے حسین کو پالا۔ خدا بندہ حسین کی مادر کرامی فاطمہ زہرا کے ان مصائب کا واسطہ، خدا بندہ اس کائنات مصائب کے اعتبار سب سے بڑے مصائب برداشت کرنے والے حسین مظلوم اور ان کی دکھیاری بہن ام المصائب زینب کبریٰ کا واسطہ، اس مجلس میں جو مومنین اور مومنات موجود ہیں، اس کا انتظام کرنے والے بلکہ دنیا کے ہر مومن اور مومنات، دنیا اور آخرت کی ہر پریشانی اور دشمنان اہل بیت کی ہر ظلم اور شر سے محفوظ فرما۔ خدا بندہ تجھے واسطہ حسین کی شہادت، زہرا کے ان مصائب کا ہمارے تمام مرحومین خصوصاً جن جن کے لیے آج کا ایصال ثواب رکھا گیا ان سب کو اعلی علیین میں جوار اہل بیت اطہار سے ملحق فرما۔ خدا بندہ اس بات ذکر کا واسطہ، ذکر رسالت کا واسطہ اور مقصد رسالت کے لیے دی جانے والی حسین کی قربانی کا واسطہ، جس اسلام کے لیے یہ ساری قربانیاں دی گئی، ہمیں کم از کم اس پہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ ماہ شعبان کی برکتوں کا واسطہ جو رسول کا مہینہ، دین شعبان کو دنیا میں آنے والے حسین کا واسطہ جس کے ایک ایک لفظ پہ خدا اپنی تقدیر بدلتا، 15 شعبان کو اس دنیا میں آنے والی حجت خدا کا واسطہ، صاحبان ایمان کی ساری حاجتیں، ساری تمنائیں، سارے مقاصد اور ساری دعائیں قبول فرما۔ خدا بندہ ذکر رسالت کے بعد اب نظام رسالت کو ساری دنیا میں دیکھنے اور اہل بیت اطہار کے مظالم کا انتقام لینے کے لیے اپنی آخری حجت وارث معصومین امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ آج قدر مختصر تقریر رہی، یعنی تقریباً 5-7 منٹ بیان کم رہا۔ وجہ یہی تھی کہ آج سال ثواب زیادہ ہے، شعبان کا مہینہ ہے، برکتوں کی تاریخیں ہیں، ہر ایک کی خواہش ہے مرحومین کو زیادہ ثواب ملے، اس بہانے ہمارا بھی ثواب بڑھ جاتا۔ تو آج اب تک یہ 9 اجتماعات آئی ہیں، ایک ایک کر کے ہم ان تمام مرحومین کے لیے ایصال ثواب، خاص طور پر جن کے لیے آج کی مجلس ہے، مرحوم حسین علی، محمد علی، ایک فاتحہ ان کے ایصال ثواب کے لیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم علی محمد شیرازی کے لیے ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم محمد علی پوپٹ اور مرحومہ بطول محمد علی کے لیے فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم ابراہیم بھائی، مرحومہ سکینہ بھائی اور اس خاندان کے تمام مرحومین کے لیے ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ مرحوم مصطفیٰ عابد حسین اور مرحوم عابد حسین امرتی کے لیے ایک فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک